کراچی کے شہریوں کو ان دنوں ایک نئی مشکل کا سامنا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران نگلیریا فالیرا اس شہر میں متعدد افراد کی جانیں نگل چکا ہے۔ اس شہر میں 10 سے زائد افراد ایسے جرثومے کا شکار ہو چکے ہیں جو آلودہ پانی میں پرورش پاتا ہے۔ امیبا کی قسم کے یہ خود بینی اجسام نگلیریا فالیرا کہلاتے ہیں اور جھیل، تالاب، چشمے، سوئمنگ پول اور نلکوں کے پانی میں بھی پائے جاتے ہیں، جہاں وہ کائی اور دیگر جراثیم پر گزارا کرتے ہیں۔ یہ 8 بدقسمت افراد آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل لیاقت نیشنل اسپتال میں داخل کیے گئے تھے، جہاں وہ جابر نہ ہو سکے، اور ان کے بعد بھی اموات کی رپورٹ واقع ہوئی، جس میں سے ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاع لاہور سے بھی آئی۔ طبی ماہرین کے مطابق تیراکی، غوطہ خوری، واٹر گیمز اور پانی کی دیگر تفریحی سرگرمیوں کے دوران پانی میں ڈبکی لگانے سے ناک کے راستے یہ جرثومہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ناک کی جھلی سے گزر کر یہ جرثومہ قوت شامہ سے متعلق اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہوا دماغ کے اندر سرائیت کر جاتا ہے اور پھر دماغی خلیات کو اپنی غذا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر نگلیریا فالیری کو دماغ کھانے والا امیبا یعنی برین ایٹنگ امیبا کہا جاتا ہے۔ جو مریض اس انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، پہلے وہ گردن میں اکڑن، سر درد اور بخار کی شکایت کرتے ہیں۔ بعد کے مراحل میں دماغی حالت بگڑنے کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، وسوسوں اور وہموں کا غلبہ ہو جاتا ہے اور رویوں میں عجیب و غریب، ناقابل فہم قسم کی تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انفیکشن کے شکار مریضوں میں زندہ بچنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ عموماً ابتدائی ایکسپوجر کے 2 ہفتوں کے اندر مریض انتقال کر جاتا ہے۔ جسم میں جراثیم کے داخل ہونے کے بعد عموماً 5 دنوں کے اندر ابتدائی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، لیکن اس میں 2 ہفتے کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ مریض کو ابتدا میں سونگھنے اور چکھنے کی حس میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے، اس کے فوری بعد بخار، سر درد، بھوک نہ لگنے اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ مریض کنفیوز یا نیم بے ہوش سا ہوتا ہے اور آخر میں وہ کوما میں چلا جاتا ہے۔ ناک کی جھلی کے راستے امیبا جب دماغ کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ مریض میں خطرناک علامتیں ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طبی صورتحال کو پرائمری ایموبیگ کہا جاتا ہے۔ اس میں علامتیں گردن توڑ بخار سے بڑی حد تک ملتی جلتی نظر آتی ہیں، مثلاً اس میں بھی دماغ اور اس کی جھلی میں سوزش ہو جاتی ہے۔ نگلیریا فالیری کی تشخیص کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے رطوبت حاصل کر کے خودبین میں مخصوص امیبا کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ماہرین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سوئمنگ پول یا تالاب وغیرہ میں گہری ڈبکی لگانے سے گریز کیا جائے تاکہ ناک کے راستے جراثیم کو اندر داخل ہونے کا موقع نہ ملے۔ نلکے کا پانی اگر آلودہ ہے تو اس سے وضو کرتے ہوئے پانی ناک کے اندر تک پہنچانا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے صاف پانی کا اہتمام کیا جائے۔ اگرچہ تازہ پانی کے تمام وسائل سے امیبا کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں، تاہم سوئمنگ پول کے پانی میں کلورین کی مناسب آمیزش سے اسے بڑی حد تک خوردبینی اجسام سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ کنویں کا پانی بھی اگر صاف نہیں ہے تو اس پانی کو زبردستی ناک کے اندر داخل کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ نگلیریا فالیری کے جراثیم دنیا بھر میں نرم مرطوب مٹی اور تازہ پانی میں پائے جاتے ہیں، اور موسم گرما میں جب درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو ان کی افزائش کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ کراچی میں اس مہلک دماغی انفیکشن کے واقعات پہلی بار سامنے نہیں آئے۔ تقریباً 1 سال پہلے ستمبر 2011 میں آغا خان یونیورسٹی کی طرف سے کی جانے والی ایک ریسرچ میں یہ بتایا گیا تھا کہ گزشتہ 1.5 سال کے عرصے میں آغا خان اور لیاقت نیشنل اسپتال میں نگلیریا کے 13 مریض لائے گئے تھے، جن میں سے کوئی بھی زندہ بچ نہ سکا۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے جریدے ایمرجنگ انفیکشن ڈیزیزز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اس انفیکشن کے پھیلنے کی وجہ بادی النظر میں درجہ حرارت کا بڑھ جانا ہے، گھریلو استعمال والے پانی میں کلورین کی سطح کا کم ہونا اور فراہمی آب کے نظام میں خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ اس موقع پر آغا خان یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر اور کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد عاصم بیگ نے بتایا تھا کہ ابتدائی میں انفیکشن اگر گرفت میں آ جائے اور علاج شروع کیا جائے تو مریض کے بچنے کا امکان ہوتا ہے۔ تاہم آغا خان اسپتال میں جتنے بھی مریض لائے گئے تھے وہ ایڈوانس اسٹیج کے تھے۔ اس مرض کی درست تشخیص بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ اس کی بہت سی علامتیں گردن توڑ بخار اور مرکزی اعصابی نظام کو متاثر کرنے والے دیگر امراض سے ملتی جلتی ہیں، اور بیشتر اسپتالوں میں لیبارٹری ٹیسٹ کا معقول انتظام بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ جن 13 مریضوں کو ان دنوں اسپتال میں داخل کیا گیا تھا وہ سب کراچی کے رہائشی تھے سوائے ایک کے۔ تمام مرد تھے اور ان کی عمریں بھی 16 سے 64 سال کے درمیان تھیں۔ زیادہ تر مخصوص جرثومہ ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچتا ہے۔ نوجوان بالغ افراد اس میں مبتلا ہوئے۔ صرف ایک مریض نے اعتراف کیا تھا کہ وہ سوئمنگ میں دلچسپی رکھتا تھا۔ مریضوں کی رہائش گاہوں میں لگے نلکوں کا پانی بھی چیک کیا گیا، جن میں جراثیم کی موجودگی ظاہر ہوئی تھی۔
آغا خان کی اس ریسرچ رپورٹ میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے فراہم کیے جانے والے پانی میں نگلیریا فولیری امیبا موجود ہے۔ علاوہ ازیں جن 2 جھیلوں سے پانی کو فراہم کیا جاتا ہے ان کو فلٹر کرنے یا کلورین سے صاف کرنے کا بھی معقول انتظام نہیں۔ علاوہ ازیں اکثر پینے کے پانی کی لائن میں گٹر لائن کے پانی کے شامل ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آتی رہیں۔ اس قسم کے حالات میں بھی اس امیبا کو پھیلنے کا موقع ملتا۔ اگر آپ بھی اس قسم کے کسی بھی مرض کو محسوس کر رہے ہیں یا جسمانی تھکاوٹ، سر درد، گردن میں درد یا نقاہت ہو رہی ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں بھی سوئمنگ پول یا کسی بھی پانی کے بے دریغ استعمال جس میں آپ نے ڈبکی لگائی ہو، تو پہلی فرصت میں ہیلتھ سولوشن سے اپنا ٹیسٹ لازمی بک کروائیں۔ ہیلتھ سولوشنز ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور بر وقت کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے ہیلتھ سولوشنز پر موجود 24 گھنٹے سروس دینے والی ڈاکٹرز کی ماہرانہ ٹیم سے ڈائگنوسٹک کی سہولت حاصل کیجئے۔